اس کے بارے میں پولیس کو رپورٹ دے گا کہ یہ شخص فلاں جگہ پر موجود ہے، اس کو 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ جبران نے اخبار خرید لیا اور پاس رکھ لیا۔ ناشتہ لے کر عمران کے پاس آیا تو اخبار اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شیخ صاحب نے بالکل درست کہا تھا، آج کے اخبار میں تمہارا خاکہ چھپ گیا ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے پولیس نے 50,000 روپے کا انعام رکھ دیا ہے۔ کمانڈو عمران نے اخبار میں چھپا ہوا اشتہار دیکھا تو اپنا خاکہ دیکھ کر اس نے کہا کہ میں جزیرہ انڈمان کے خاص طور پہ پورٹ بلیئر کی پولیس کو داد دیتا ہوں، انہوں نے جو خاکہ آرٹسٹ سے بنوایا اس میں ہو بہو میری شکل ہے۔ جبران نے کہا، ہمارے لیے حالات زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران بولا، ہمارے لیے حالات ہمیشہ سے سنگین رہے ہیں بھائی، میرا خیال ہے کہ تم صبح صبح بستی میں جا کر کھانے کے کچھ چیزیں لے آنا اور ہم رات کو بھی یہی کھا لیا کریں گے، تمہارا بار بار بستی میں جانا بھی مناسب نہیں۔ جبران نے کہا، ایک دکان ہے جہاں صبح صبح بریانی کے پارسل تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا سمجھتے ہیں، ہمارے قارئین اس بات پر ضرور حیران ہو رہے ہوں گے کہ انڈمان کے دور دراز جزیرے میں بریانی کے پارسل کیسے مل سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کی وضاحت کرنے چلے ہیں کہ خلیج بنگال اور اس کے گرد و نواح جو مشرقی سمندر کا علاقہ ہے، وہاں سے اوپر کی جانب رنگون اور اس کے بعد جزیرہ انڈمان ہے، اور نیچے جنوب کی طرف سری لنکا اور اس کے آگے شمال مشرق کی جانب انڈونیشیا کے جزائر ہیں۔ یہ سارے کا سارا علاقہ آج سے 600-700 سال پہلے عربوں کے تجارتی مرکز کی گزرگاہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمان عرب تاجر بصرہ سے جہاز لے کر بحر عرب میں سفر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے جنوبی ساحل اور سری لنکا کا شمالی ساحل پر لنگر انداز ہوتا تھا۔ یہاں ریشمی پارچات، عطریات اور دوسری چیزوں کے عوض ان علاقوں کے گرم مسالہ جات خریدتے تھے اور پھر آگے انڈونیشیا تک جاتے تھے۔ عربوں نے پرتگالیوں اور اسپین کے جہاز رانوں سے بہت پہلے یہ تجارتی شاہراہ تلاش کر رکھی تھی۔ یہ مسلمان عرب تاجر جس بندرگاہ پر لنگر انداز ہو جاتے تھے، وہاں لوگ عربوں کی اسلامی کلچر اور ثقافت سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ عرب تاجروں کے ساتھ علماء دین مبلغ کی بھی ایک حیثیت کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ یہ علماء دین ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، چنانچہ ان بزرگان دین کی تبلیغ کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج سارے جنوب مشرق ایشیا میں اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے۔ عرب مسلمان تاجروں نے اس علاقے میں کئی مسجدیں بنوائیں جہاں آج بھی 5 وقت کی اذان گونجتی ہے۔ یہ بریانی کا پکوان عرب مسلمان تاجروں کی ہی دین ہے، ان علاقوں میں لائے تھے جہاں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں کے مسلمان اتنی عمدہ بریانی پکا لیتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے دوستوں عمران اور جبران کے پاس آتے ہیں۔ نئی پناہ گاہ شیخ صاحب نے کمانڈو عمران اور جبران کو مہیا کر دی تھی اور دونوں وہاں رہ رہے تھے۔ ان کو اس بارے میں معلوم تھا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسی شام کے قریب جب جبران قریبی بستی میں بریانی کے پارسل لینے کے لیے گیا تو اس نے لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ پورٹ بلیئر کی پولیس فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو تلاش کر رہی اور گھر گھر چھاپے مار رہی ہے۔ یہ پولیس پارٹی وہاں بھی آ سکتی تھی جہاں عمران اور جبران چھپے ہوئے تھے۔ خدشات کا احساس شیخ صاحب کو بھی تھا، چنانچہ اسی رات شیخ صاحب چھپ کر عمران اور جبران سے ملنے آئے اور انہوں نے انہیں بتایا کہ پولیس ان کی تلاش میں ہر گھر کے اوپر چھاپہ مار رہی ہے اور پرانی بستیوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ عمران نے ان سے پوچھا، پھر آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب بولے، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پر کم از کم 1-2 ماہ کے لیے چھپا دیا جائے جہاں پولیس نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد جب حالات پرسکون ہو جائیں تو آپ کو یہاں سے نکال کر کلکتہ کی جانب روانہ کر دیا جائے۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کے جنگلوں میں بھی آپ کو بھیجا جا سکے۔ یہاں کے جنگل بے حد خطرناک ہیں۔ زہریلے حشرات الارض کے علاوہ یہاں کے جنگلوں میں جو جنگلی لوگ رہتے ہیں وہ باہر کے آدمیوں کو زہریلے تیروں سے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ کمانڈو عمران نے جبران کی طرف دیکھا اور کہا،
کیا ہم اس جزیرے سے کسی دوسرے جزیرے میں نہیں جا سکتے؟ انڈمان کے تو بے شمار جزیرے ہیں، مثال کے طور پر کیا ہم مارشل آئی لینڈ میں نہیں جا سکتے اور وہاں جا کر کچھ دیر روح پوش ہو جائیں اور اپنے دوست عبدالکریم کے پاس جا کر کچھ عرصہ رک جائیں؟ شیخ صاحب بولے، عبدالکریم وہاں موجود نہیں ہے۔ مارشل آئی لینڈ سے مجھے یاد آیا، یہاں سے 50 میل جنوب میں بھارت کے مشرقی ساحل کی جانب ایک جزیرہ ہے جس کا نام کتھاکنی ہے۔ اس کتھاکنی جزیرے میں میرا ایک پنجابی دوست جنگل میں کٹائی کا ٹھیکیدار ہے، وہ ایک مدت سے یہاں رہ رہا ہے، اس کا نام غلام قادر ہے۔ اگر تم کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ تو پھر تم محفوظ ہو جاؤ گے اور میرا دوست غلام قادر تمہیں کسی نہ کسی بڑے اسٹیمر میں بٹھا کر وہاں سے مدراس بھجوا سکتا ہے۔ اس جزیرے سے بڑے بڑے اسٹیمر مال بردار جہاز لکڑیوں کے شحنات لے کر مدراس کی طرف جاتے ہیں۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، 50 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، اگر ہم ساحل تک پہنچ جائیں اور ہمیں ایک کشتی مل جائے تو ہم کتھاکنی جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب بولے، تمہیں سمندر کے سفر کا تجربہ نہیں اور اس علاقے کا سمندر جسے کالا پانی کہتے ہیں انتہائی خطرناک اور ناقابل اعتبار سمندر ہے۔ اس سمندر میں کسی بھی وقت کوئی طوفان آ سکتا ہے اور یہ گہرا اتنا ہے کہ اور آدھا کلکتہ اس میں غرق ہو سکتا ہے۔ عمران نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ ایک کام کیجئے، کسی طرح ہمیں سمندر کے اس ساحل تک پہنچا دیں جہاں سے ہم جزیرہ کتھاکنی کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب بولے، یہی تو بات سوچنے والی اور پریشان کرنے والی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں پتہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کل رات کو آ کر تمہیں ساری رپورٹ دوں گا۔ شیخ صاحب چلے گئے، دن بھی گزر گیا۔ اگلے روز رات شیخ صاحب اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کا کتھاکنی جزیرے میں منتقل ہونے کا کام کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کل شام کو اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل کر پرانے کوارٹر کے پیچھے جو سمندری چٹانیں ہیں وہاں پہنچیں۔ ان چٹانوں میں ایک سب سے اونچی چٹان ہے اور اس کی چوٹی تکونی ہے۔ تم ان چٹانوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ جب آدھی رات گزر جائے گی تو سمندر میں ایک کشتی نمودار ہوگی۔ تم چٹان کے پاس آگ روشن کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کشتی کا ملاح 3 بار ٹارچ کی روشنی دکھائے گا۔ اس کے جواب میں تم جلتی ہوئی لکڑی کو اٹھا کر سمندر کی طرف گول گول گھماؤ گے اور دائرے کی شکل میں گھماؤ گے۔ اس کے بعد کشتی ساحل پر آئے گی اور تمہیں اس پر سوار ہو جانا ہے۔ یہ کشتی تمہیں وہاں سے جنوب کی طرف کتھاکنی جزیرے میں پہنچا دے گی۔ اس جزیرے میں میرا دوست غلام قادر پہلے سے موجود ہے، میں تمہیں اس کی فوٹو دکھا دیتا ہوں۔ غلام قادر تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ایک جگہ چھپا دے گا اور موقع پا کر تمہیں کتھاکنی سے مدراس کی طرف روانہ کر دے گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر عمران اور جبران کی طرف کر دی اور کہا، یہ میرا دوست غلام قادر ٹھیکیدار ہے۔ دونوں نے اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ شیخ صاحب نے وہ تصویر عمران کو دیتے ہوئے کہا، یہ تصویر تم اپنے پاس رکھو گے اور کتھاکنی پہنچ کر تصویر غلام قادر کے حوالے کر دو گے، یہی تمہاری شناخت ہوگی۔ عمران نے کہا کہ ہمیں کل رات کس وقت یہاں سے نکلنا چاہیے؟ شیخ صاحب بولے، اکیلے نکلنے کی حماقت ہرگز مت کرنا، تم راستہ بھول جاؤ گے، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ میں رات کے 9 بجے تقریباً تمہارے پاس گاڑی لے کر آ جاؤں گا، تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ اس کے بعد شیخ صاحب چلے گئے۔ اگلا سارا دن دونوں دوستوں نے پناہ گاہ میں ہی گزارا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے جبران کھانے کے لیے چیزیں لینے بستی کے قریب گیا۔ رات 9 بجے شیخ صاحب اپنی پرانی جیپ لے کر وہاں آ گئے۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ دونوں پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شیخ صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جیپ ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ دونوں شیخ صاحب کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اور جیپ ساحلی چوٹیوں کی طرف روانہ ہوگی۔ فاصلہ کافی تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جیپ سمندر کے اس ساحل پر آ گئی جو چٹانیں دور دور سے نظر آ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ دور پھیلی ہوئی تھی۔
ان میں ایک سب سے اونچی چوٹی مخطوطی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس میں سے شیخ صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ شیخ صاحب نے عمران کو دیا سلائی کا ایک بکس دیا اور بولا، یہاں کافی لکڑیاں اور جھاڑیاں وغیرہ بکھری ہوئی ہیں، جب میں چلا جاؤں تو یہاں پر آگ روشن کر لینا اور بجھنے مت دینا۔ شیخ صاحب نے کلائی پر بندھی گھڑی کا وقت دیکھا اور کہا، اس وقت رات کے 9:45 بجے ہیں، میرا خیال ہے کہ رات کے 12:15 بجے کے قریب سمندر میں کشتی نمودار ہوگی۔ یہ گھڑی تم اپنے پاس رکھو، میری طرف سے یہ تمہیں ایک تحفہ ہے۔ شیخ صاحب نے وہ گھڑی عمران کے حوالے کی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں کمانڈو دوستوں سے ہاتھ ملایا اور کہا، اللہ تمہارا نگہبان۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس پلٹے اور تیز تیز قدموں سے رات کے اندھیرے میں چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ جبران نے عمران سے کہا، شیخ صاحب بڑا مرد مجاہد ہے، اس کے دل میں اسلام اور پاکستان اور جہاد کشمیر کے لیے بہت محبت اور جذبہ بھرا ہوا ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ عمران نے کہا، میں بھی ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اب خدا کرے ہم یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ جبران نے کہا، انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، میرا خیال ہے ہمیں آگ روشن کر دینی چاہیے، اندھیرے میں ابھی ادھر ادھر سے ہمیں گھاس پھوس بھی اکٹھی کرنی ہے اور چٹان کی اوٹ میں آگ لگانی ہے۔ لکڑیاں زیادہ خشک نہیں تھیں، اس لیے آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ رات گزرتی چلی گئی، 12 بج گئے۔ پھر جب گھڑی نے رات کے 12:15 بجائے تو دونوں دوستوں کی نگاہیں سمندر میں ٹارچ کی روشنی کی طرف لگ گئی۔ 12:20 پر سمندر میں 3 بار ٹارچ کی روشنی جلی اور بجھی۔ عمران نے فوراً ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سمندر کی طرف منہ کر کے اسے دائرے کی شکل میں گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ٹارچ کی روشنی تو نہ آئی، لیکن سمندر کی سطح پر رات کے اندھیرے میں ایک کافی بڑا سیاہ دھبا سا ساحل کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ سمندر کا یہ سایہ نسبتاً پرسکون تھا اور لہروں کا زیادہ جوش و خروش بھی نہیں تھا۔ سیاہ دھبا ساحل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی کشتی ہے جس نے ہمیں ٹارچ کا سگنل دیا تھا۔ کشتی ساحل کے قریب آئی تو ستاروں کی روشنی میں وہ نظر آنے لگی۔ یہ کافی بڑی کشتی تھی اور اس کے ملاح دونوں کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، لمبے لمبے چپوں کی مدد سے کشتی چلا رہے تھے۔ کشتی ساحل پر آ کر رک گئی۔ عمران اور جبران اس کی طرف بڑھے۔ ایک ملاح کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا۔ اس نے عمران اور جبران کو اندھیرے میں غور سے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی ہندی میں پوچھا، تم شیخ صاحب کا آدمی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں ہم شیخ صاحب کے ہی آدمی ہیں، ہم تمہاری کشتی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ملاح نے کہا، کشتی میں بیٹھو۔ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سمندر میں واپس روانہ ہو گئی۔ دونوں ملاح بڑے تجربہ کار تھے۔ وہ کشتی کو سمندر میں موجوں کے اوپر سے نکال کر لیتے جا رہے تھے۔ سمندر میں لہروں کا وہ جوش و خروش تو نہیں تھا، مگر سمندر اوپر نیچے ضرور ہو رہا تھا۔ اس طرح کشتی ایک جھولا سا جھولتی اور اپنی منزل کی طرف بڑھتی جاتی۔ کچھ دیر تک ساحل سمندر کی چٹانوں کے سیاہ دھبے اور اندھیرے ہمیں نظر آتے رہے، پھر وہ نظر آنے سے اوجھل ہو گئے۔ اب کشتی کے چاروں جانب سمندر ہی سمندر تھا۔ رات کی تاریکی میں سمندر کے سیاہ پانی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عمران بڑے حیران کن انداز میں ملاحوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمران حیران تھا کہ دونوں ملاحوں کو سمت کا اندازہ کیسے ہوگا، شاید آسمان پر چمکتے ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ سمندر میں کوئی 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر آ گئے جہاں ملاحوں نے جفا کشی کے ساتھ چپو چلانے بند کر دیے۔ اب وہ سمندر میں چپو ڈال کر انہیں ایسی حرکت دے رہے تھے جس سے کشتی ایک خاص سمت کی طرف مڑنا شروع ہوگی۔ عمران نے محسوس کیا کہ سمندروں کی لہروں کا بہاؤ ایک خاص سمت میں ہو گیا ہے اور کشتی اپنے بہاؤ کی طرف رواں داں ہے۔ جبران نے کہا کہ طاقنی جزیرے کا ساحل قریب آ رہا ہے۔ ہاں، ساحل قریب ہو تو سمندری لہروں کا بہاؤ ساحل کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، اس کے باوجود ساحل ابھی کافی دور تھا۔
گھنٹہ سوا گھنٹہ کشتی بہاؤ کے ساتھ ہی چلتی رہی۔ سوا گھنٹے کے بعد جا کر عمران نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جبران نے کہا، اسے اس طرف دیکھو۔ رات کی تاریکی اور ستاروں کی پھیکی روشنی میں انہیں دور سمندر میں ابھرتے ہوئے بڑے بڑے دھبے نظر آئے۔ جبران بولا، یہ کتاکنی جزیرہ ہی لگتا ہے، خدا کرے وہی ہو۔ عمران نے آہستہ سے بولا۔ سیاہ دھبے بڑے ہوتے گئے، ٹیلے کی شکل اختیار کر کے۔ یہ بڑے بڑے سیاہ دھبے ٹیلے ہی تھے جن کے قریب سے کشتی گزر رہی تھی۔ ساحل کے قریب آ کر کشتی کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی۔ سمندری ٹیلے کبھی اسے دائیں طرف لے جاتے اور کبھی بائیں طرف لے جاتے۔ آخر دور ساحل پر روشنیوں کے نقطے منجمد ہونے شروع ہو گئے۔ جبران بولا، یہ جزیرہ کتاکنی کا ساحل ہی لگتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ کشتی اپنے آپ لہروں کے بہاؤ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے اسے آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ آخر کشتی ساحل کی ریت پر آ کر رک گئی۔ دونوں ملاح کشتی سے نیچے اترے اور کشتی کو پتھر سے باندھنے لگے۔ اتنے میں درختوں سے ایک آدمی باہر نکلا۔ جبران نے عمران سے کہا، یہ شیخ صاحب کا دوست غلام قادر ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی کشتی کے پاس آ کر رک گیا اور عمران اور جبران کو کشتی سے اترتے دیکھ کر بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا، میرا نام عمران ہے اور یہ میرا دوست جبران ہے۔ اجنبی بولا، میرا نام غلام قادر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس تصویر ہے؟ عمران بولا، جی آپ کی تصویر میرے پاس ہے، یہ شیخ صاحب نے مجھے دی تھی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کو منزل پر پہنچ کر آپ کے حوالے کر دوں۔ غلام قادر نے دیا سلائی جلائی اور بولا، تصویر مجھے دے دو اور میری شکل کو بھی دیکھ لو۔ عمران اور جبران نے عبدالقادر کی شکل دیا سلائی میں دیکھی۔ وہ ہو بہو وہی شکل تھی۔ غلام قادر نے اپنی تصویر عمران سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لی اور سلائی بجھا دی۔ میرے ساتھ چلو۔ غلام قادر نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور درختوں کے نیچے سے گزرنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک کھاری آ گئی۔ کھاری میں سے گزرتے ہوئے سمندر کی ایک ندی یا جھیل کی شکل میں جنگل کے اندر چلے گئے۔ کھاری کے دوسرے کنارے پر روشنیاں تھیں اور غلام قادر انہی روشنیوں میں گم ہو گیا۔